میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کے بارے میں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان میں سے آپ نے پہلی کلپ کے اندر کلمہ طیبہ کی فضیلت سے متعلق سماعت فرما لیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں 4 کاموں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے خدا پاک جل جلالہ کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اور دوسرا کام ہے خدائے پاک جل جلالہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے یہ ہے جنت کا سوال کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت آپ نے سماعت فرما لی۔ اب میں آپ کو کچھ استغفار کی فضیلت بتا دوں، چونکہ ہماری قوم جب تک کہ فائدہ نہیں سنتی اس وقت تک اس پر عمل کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ کتنا مبارک مہینہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے کہ حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 چیزیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے وہ کلمہ طیبہ اور استغفار ہے۔ آپ ذرا سوچو، ہم پورا سال پوری زندگی اپنے رب کو ناراض کرنے کے اندر گزار دی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ماہ رمضان المبارک میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی کثرت سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ اور دوسری چیز استغفار۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے دنوں کے اندر کثرت کریں استغفار کی، کثرت کریں کلمہ طیبہ کی۔ میں آج کچھ استغفار کے سلسلے میں آپ کے سامنے فضیلت بیان کر دوں تاکہ آپ استغفار کی فضیلت کو سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت طلب کرنے کے اندر کوتاہی قطعی طور پر نہ برتیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچو، اللہ رب العزت جل جلالہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اپنی جان پر ظلم کر کے، اس کے بعد بھی جب ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں آپ جتنی مصیبتیں آتی ہیں نا وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آپ یاد رکھیں، ہم نے بہت سارے گناہ کیے، ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو اپنے گناہ پر واقف نہ ہو، لیکن آج ماہ رمضان المبارک میں ہم کثرت سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ العظیم اس ماہ مبارک میں استغفار کی وجہ سے وہ رب جس کو ہم نے گناہ کر کے ناراض کیا تھا وہ میرا مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرما کر استغفار کی وجہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو استغفار کیسے کریں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کریں۔ اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے، اتنا طویل آپ کو یاد نہیں، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کریں۔ اور ایک قرآن مقدس کی آیت استغفار کی فضیلت سے متعلق آپ سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ماہ رمضان ہی میں آپ استغفار کی کثرت نہیں کریں گے بلکہ پوری زندگی استغفار کو اپنے عمل میں شامل کر لیں گے اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ جانتے وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کی شان، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرماؤ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب کوئی استغفر اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہیں دیتا،
مصیبتوں کے علاج کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں. انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ استغفار کی بنیاد پر ایسی راہیں کھول دے گا کہ کبھی آپ کے گمان میں بھی ان راہوں کے کھلنے کا تصور نہیں ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار کریں. اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ اپنا پیار، اپنی رحمت کو انڈیل رہا ہوتا ہے. ایسے موقع پر بندہ جب معافی مانگتا ہے تو مولا ضرور اس بندے کو معاف فرماتا ہے. دو حدیثیں بھی سماعت فرما لیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفار سے متعلق فرمائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو